بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مادہ اور وزن جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عربی کی جو وکیب ہے اس کو جاننے کے لیے دو کانسیپٹ سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ وزن میں پھر ہم نے شروع کیا تھا پچھلی دفعہ فعل کے اوزان پڑھنا، اور اس میں ثلاثی مجرد کے جو اوزان ہیں وہ ہم نے مکمل کر لیے تھے، اور ثلاثی مزید فی میں ہم نے باب تفعیل جو ہے اس کا وزن پڑھنا سٹارٹ کیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ اسی کو مکمل کریں گے، اور ثلاثی مزید فی کے جو اوزان ہیں وہ آج انشاءاللہ مکمل کریں گے، جو 8 مشہور وزن ہے ثلاثی مزید فی کے، جس میں آپ کی عربک کی 98 to 99% وہ کیب کورڈ ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم کر لیں گے۔ اس میں ماضی، مضارع اور مصدر کا وزن۔ ایک دفعہ ثلاثی مجرد جو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، اس کے دوبارہ ایک دفعہ ابواب دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ 6 ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے، جن میں ماضی اور مضارع کا وزن دیکھتے ہیں، اور جو باب ہے، باب کا نام ماضی کے نام پہ ہی ہوتا ہے۔ اس میں ہماری یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو چھٹا باب ہے، باب حسبہ، باب حسیبہ، وہ یوزج میں نہیں ہے، وہ ریڈنڈنٹ ہے۔ تو 5 ابواب ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ ضربہ اور نصرہ یوز ہوتے ہیں، پھر سمعہ، پھر فتح، اور پھر کرمہ سب سے کم آتا ہے۔ بہرحال یہ ابواب جو ہیں ثلاثی مجرد کے، یہ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، یعنی جو ماضی میں فعلہ ہے، دوسرے حرف پہ جو زبر آ رہا ہے، اس کے ساتھ مضارع میں 3 کمبینیشنز بن سکتے ہیں، یفعلو، یفعلو یا یفعلو۔ تو فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، اور پھر ہے سمع یسمع، کرم یکرم، اور حسیب یحسب۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ ڈکشنری جب دیکھتے ہیں تو اس میں ثلاثی مجرد کا باب کیسے ذکر کیا جاتا ہے، یا کسی بھی لفظ کا وزن ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں لغت سے۔ اس پہ بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ثلاثی مجرد کے جو اوزان ہیں وہ یاد ہی کرنے پڑتے ہیں، ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ تو یہ ڈسکشنز ہماری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ثلاثی مزید فی میں ہم نے ایک باب پڑھ لیا تھا، باب تفعیل۔ اس کا ماضی کا وزن ہے فعل، مضارع ہے یفعل، اور مصدر ہے تفعیل۔ مصدر کے نام پہ باب کا نام ہے ثلاثی مزید فی میں باب تفعیل۔ اور اس میں ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی تھیں کہ جو مصدر ہے وہ ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں، اس میں بہت سے لفظ، تو ایسے جتنے بھی لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں جو تفعیل کے وزن پہ ہیں، جیسے تعلیم ہے، جیسے تدریس ہے، جیسے تسبیح ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بہت سی مثالیں دیکھی تھیں۔ تو ایسے سارے لفظ عربی کے ہیں، اور ان کا مادہ جو ہے وہ تا اور یا کو نکال دیں تو پیچھے مادہ رہ جاتا ہے، جیسے تعلیم علم کے مادے سے ہے، اور آپ فعل کے وزن پہ ان کا ماضی بنا سکتے ہیں، اور یفعل کے وزن پہ مضارع۔ تو مزید فی جو ہے اس کے اوزان اہمیت بھی زیادہ رکھتے ہیں، اور انہیں سیکھنے کا فائدہ بھی زیادہ ہے، چونکہ اس میں بالکل ہم شیور ہوتے ہیں کہ اگر ماضی فعل ہے تو مضارع یفعل ہی ہوگا، کوئی دوسری آپشن اس میں ہے ہی نہیں نا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک ہی اصول کی پابندی کرتے ہیں، تو ان میں کوئی ایریگولیرٹی نہیں ہے۔ اور یہ ہم انشاءاللہ ڈکشنری میں بھی دیکھیں گے کہ مزید فی جو ہے اس کے بارے میں لغت والا بس ماضی کا لفظ لکھتا ہے اور اس کا مطلب لکھ دیتا ہے، وہ آگے مضارع یا مصدر نہیں لکھتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مزید فی کا مضارع یا مصدر ایک ہی وزن پہ آ سکتا ہے، اس کے ڈیفرنٹ ویریشنز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، باب تفعیل، جس کے اگزامپلز ہیں علم یعلم تعلیم، یا سبح یسبح تسبیح، اور بھی اس کی مثالیں ہم نے دیکھی تھیں، جیسے تفضیل ہے، تقریب، تکذیب، تکفیل، تدریس، ترجیب، تہذیب، تصدیق، تفریح، تعظیم، تمثیل، ترتیب، تفریق، تجدید، تبیین، تکبیر۔ تو ان میں سے بہت سارے لفظ تو ہم اردو میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی کو آج بڑھائیں گے آگے۔ تو دوسرا باب جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے باب مفاعلہ۔ یہ بھی 4 حرف کا ہے باب، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم 4 حرف والے وزن دیکھیں گے۔ جب ہم 4 حرف کا فعل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ماضی میں 4 حرف ہیں، جیسے فعل، تو عین کی تشدید تھی تو اس لیے ہم اس کو 4 حرف کنسیڈر کرتے ہیں، فا اور 2 دفعہ عین اور 1 دفعہ لام۔ باب مفاعلہ جو ہے اس کا بھی ماضی 4 حرف کا ہوتا ہے، اور ماضی کا اس کا وزن ہے فاعلہ، یعنی ایک حرف اس میں جو زائد ہے الف، وہ مادے کے پہلے حرف کے بعد آتا ہے، جو سیکنڈ لیٹر ہے الف وہ زائد ہے، فاعلہ۔
اور اس پہ ہماری لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی فعل 4 حرف کے ہوتے ہیں، جن کے ماضی میں 4 حرف ہیں، ان کی علامت مضارع پہ ہمیشہ ضمہ ہوتی ہے. ان کے مضارع ضمہ سے سٹارٹ ہوگا، باقی مضارع فتحہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن جو 4 حرف کا ماضی ہوتا ہے اس کا مضارع ضمہ سے سٹارٹ ہوگا. تو فاعل سے جب ہم مضارع بناتے ہیں تو علامت مضارع پہ ضمہ بولیں گے، اور جو عین الکلمہ ہے سیکنڈ لاسٹ لیٹر اس پہ کسرہ آ جائے گی. فاعل اور مضارع ہوگا یفاعل. یفاعل بولنے میں اسی طرح جیسے باب تفعیل تھا، فعل یفعل. ڈفرینس صرف یہ ہے کہ وہاں عین پہ تشدید آ رہی تھی اور یہاں ہم الف بول رہے ہیں، تو یہاں فا کی آواز ذرا ہم اس کو لمبا کر دیں گے. فاعل یفاعل، وہ تھا فعل یفعل. ٹھیک ہے، چینجز ایک ہی طرح کی ہیں، علامت مضارع پہ ضمہ اور عین پہ کسرہ. فاعل یفاعل، اور ایسے جتنے اب ہیں افعال جن کا ماضی فاعل ہے یا مضارع یفاعل ہے، ان سب کا مصدر مفاعلہ کے وزن پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کوئی سا بھی ماضی پڑھتے ہیں فاعلہ کے وزن پہ، تو آپ اس کا مضارع خود بنا سکتے ہیں. مثلا ہم پڑھتے ہیں سابقہ، تو سابقہ کا مضارع کیا ہوگا؟ سین با قاف سے ہے یہ سابقہ، یعنی اس نے دوڑ لگائی، اس نے مسابقت کی، تو مضارع ہم کیا کہیں گے؟ یسابقو. ٹھیک ہے، وہی علامت مضارع پہ ضمہ آ گیا اور عین الکلمہ پہ کسرہ آ گیا. سابقہ یسابقو، اور مصدر مسابقہ مسابقتن. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ مضارع پڑھتے ہیں کہیں پہ تو آپ اس سے ماضی بنا سکتے ہیں. مثلا یجاہدو، تو یجاہدو جو ہے اس کا ماضی کیا ہوگا؟ فاعلہ کے وزن پہ جاہدہ. بالکل جیسے ایک ہی آیت میں آیا نا قرآن میں، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کو کرتا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو جاہدہ ماضی ہے اور یجاہد مضارع، اور مصدر مفاعلہ کے وزن پہ مجاہدہ. ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں مجاہدہ کرنا، یعنی محنت اور مشقت اٹھانا. ٹھیک، تو اب اسی طرح مفاعلہ کے وزن پہ بہت سے مصدر ہم اردو میں بول رہے ہیں، تو وہ سارے لفظ عربک اوریجن کے ہیں، ان کا مادہ بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں. میم، الف اور تا مربوطہ، یہ 3 حرف نکال دیں گے مصدر سے تو مادہ رہ جائے گا، اور ان کا ماضی اور مضارع بھی بنا سکتے ہیں. مثلا اس پہ کوئی ایگزامپل سوچیں مفاعلہ کے وزن پہ، جیسے مطالعہ بولتے ہیں اور مراقبہ یوز کرتے ہیں ہم، موازنہ. ٹھیک ہے، 2 چیزوں میں موازنہ کرنا. مشاہدہ بولا جاتا ہے، جسے ہم اردو میں مشاہدہ کہتے ہیں، عربک میں اس کی پروننسیشن ہے مشاہدہ. ٹھیک ہے، تو یہ سارے لفظ عربی کے ہیں اور ان کا آپ ماضی مضارع خود بنا سکتے ہیں. اور کوئی مثال دیں آپ لوگ بھی، کوئی بھی ذہن میں آئے اگر. نہیں؟ چلیں یہ دیکھیں، جیسے شاہدہ، یشاہدو، مشاہدہ. تو شاہدہ ماضی ہے، مضارع یشاہدو اور مشاہدہ مصدر. جاہدہ یجاہدو مجاہدہ. اسی طرح ہم کہتے ہیں فاضل یفاضل مفاضلہ. مفاضلہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں 2 چیزوں میں کمپیریزن کرنا یا ان میں دیکھنا کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے. مقاربہ، مقاربہ 2 چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کرنا ہے. مناظرہ، مناظرہ تو ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ 2 چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھنا کہ ان میں کون سی چیز بہتر ہے، کس میں کیا اس کی اسٹرینتھ ہے، کس چیز کی کیا ویکنس ہے. اسی طرح مقاتلہ، 2 لوگوں کا ایک دوسرے سے لڑنا. مدارسہ، آپس میں بیٹھ کے پڑھنا، یعنی جیسے ہم گروپ سٹڈی کرتے ہیں اس کے لیے اسی سے ایک لفظ مذاکرہ بولتے ہیں. مذاکرہ بھی یہی ہے کہ آپس میں کچھ لوگ مل کے ایک چیز
پہ بحث کر رہے ہیں یا اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مواخذہ، بالکل مواخذہ بھی اسی پہ، اسی وزن پہ. پھر مناصرہ، یعنی دو لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں تو اسے مناصرہ کہتے ہیں. مکاشفہ، کسی چیز کا واضح ہو جانا یا اس کا نظر آ جانا. اسی طرح مکابرہ، کسی کے مقابلے میں بڑائی کا مظاہرہ کرنا. مجالسہ، دو چیزوں کا ساتھ ساتھ دو لوگوں کا بیٹھنا. لاکما یولاکم ملاکمہ، یہ باکسنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور اسی طرح لاطم یلاطم ملاطمہ، یہ بھی جیسے لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی میں ایک دوسرے کو جو مارا جاتا ہے، یہ خاص طور پہ جو تھپڑ وغیرہ مارنے کے لیے بولتے ہیں. اور راقبہ یراقب مراقبہ، نگرانی کرنا، ٹھیک ہے، جیسے سرویلنس کے لیے یوز کرتے ہیں. فارقہ یفارق مفارقہ، ہم اردو میں بولتے ہیں نا داغ مفارقت دے گیا. مفارقہ جدا ہو جانا، ایک چیز کا دوسری چیز سے الگ ہونا. اور مطالعہ بھی اسی سے، طالع یطالع مطالعہ. ضارب یضارب مضاربہ، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملٹیپلائی کرنا، ضرب اس پہ لگانا یا اس پہ مارنا. اور عاینہ یعاین معاینہ، یہ بھی اردو میں بولتے ہیں معائنہ کرنا، یعنی کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرنا. تو دوسرا باب ہے باب مفاعلہ، جس کا ماضی ہے فاعلہ، مضارع یفاعل اور مصدر مفاعلہ. اس میں زیادہ تر جو معنی ہوتا ہے اس وزن پہ، وہ آپ نے جیسے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں جو وہ فعل آتا ہے جو زیادہ تر ٹو اینڈڈ ہے، جو دو طرفہ کام ہوتا ہے. یعنی جیسے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو لوگ مل کے بحث کر رہے ہیں، کسی چیز کو دو لوگ مل کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو لوگ مل کے اس پہ غور کر رہے ہیں. تو عموماً یہ دو اینڈ سے ایک کام ہو رہا ہوتا ہے، میوچل جیسے اس میں کوآپریشن یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کام میں. تیسرا جو باب ہے چار حرفی فعل کا، وہ ہے باب افعال. افعال کا جو ماضی ہے وہ ہوتا ہے افعل کے وزن پہ. افعل میں آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلا حرف آ رہا ہے الف، وہ زائد ہے، ٹھیک ہے، باقی جو تین حرف ہیں وہ مادے کے. اب افعل کا جب ہم مضارع بنائیں گے تو یہ بھی چونکہ چار حرف کا ہے تو اس کا مضارع بھی ضمہ کے ساتھ سٹارٹ ہوگا اور عین کلمہ پہ ہم کسرہ بولیں گے. اور اگر ہم ایز اٹ از دیکھیں تو اس کا، جیسے ہم نے پہلے فعل سے یفعل کیا تھا اور فاعل سے یفاعل کیا تھا، تو اس کے مطابق افعل کا مضارع ہونا چاہیے یفعل، یفعل. لیکن یفعل نہیں ہوتا، بلکہ استعمال ہوتا ہے یفعل. اب یہاں آپ دیکھیں تو مضارع میں ایک حرف کم ہو گیا ہے. وہ جو حمزہ استعمال کیا ہم نے ماضی میں، وہ حمزہ مضارع میں نہیں آ رہا. یعنی بجائے اس کے کہ ہم بولیں یفعل، ہم بولتے ہیں یفعل. اور یہ اپنی جگہ ایک اصول ہے. مزید فی کے جتنے بھی ایسے وزن ہیں جہاں ماضی میں سٹارٹ میں حمزہ ہوتا ہے زائد، وہاں مضارع میں ہم حمزہ حذف کرتے ہیں اور مضارع میں ہی حمزہ نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو عام طور پہ وجہ گرامیرینز بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ علامت مضارع جو ہے اس کے فوراً بعد حمزہ کو بولنا ہمیشہ وہ مشکل ہے، یا چونکہ حمزہ کی آواز میں ایک جھٹکا آتا ہے تو وہ فلو ٹوٹتا ہے. تو یفعل کے بجائے یفعل آسان ہے زیادہ. اس لیے عرب ہمیشہ جتنے بھی اوزان، یہاں تو ہم چار حرف کا پڑھ رہے ہیں، آگے 5 حرف یا 6 حرف کے ایسے وزن بھی ہیں جن میں ماضی میں حمزہ ہوتا ہے سٹارٹ میں، لیکن مضارع میں وہ حمزہ ہم نہیں بولتے. علامت مضارع کے بعد وہ حمزہ گرا دیا جاتا ہے اور ڈائریکٹ ہم فا بولتے ہیں، فاول کلمہ جو ہے، ٹھیک ہے. تو افعل یفعل، اور یہ اپنی جگہ چونکہ اصول ہے تو یہ ہمیشہ ایسے ہی یونیفارم طریقے سے آئے گا. اس میں irregularity کوئی نہیں ہے. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی ایسا لفظ ملے دیکھنے میں کہ اس میں ماضی میں حمزہ ہے زائد تو مضارع میں بھی زائد حمزہ یوز ہو رہا. نہیں، یہ ہر جگہ ایسے ہی ہوگا. ماضی میں تو حمزہ آئے گا لیکن مضارع میں کبھی بھی نہیں بولیں گے. تو مضارع میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں کسی کو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ یفعل 3 حرف کا فعل ہے، کیونکہ علامت مضارع کو ہٹائیں تو فا عین لام صرف 3 حرف نظر آ رہے ہیں. چوتھا حرف اس میں جو زائد ہے حمزہ وہ گرا ہوا ہے، تو وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ فعل 4 حرف کا ہے یا 3 حرف کا ہے.
تو اس میں لیکن ایک نشانی ہے، کیسے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ یفعلو 4 حرف کا فعل ہے، اس کا ماضی 3 حرف کا نہیں ہے؟ کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ ابھی ویسے وہ مغالطہ بول رہے تھے نا، تو مغالطہ بھی یہی مفاعلہ کے وزن پہ ہے۔ اردو میں جب مفاعلہ بولا جاتا ہے تو کئی دفعہ بلکہ زیادہ دفعہ اس کو اردو میں ہم عین کی کسرہ کے ساتھ بولتے ہیں یا عین کے سکون کے ساتھ، جیسے مقابلہ، مشاہدہ، مطالعہ۔ تو سم ٹائمز زبر بولا جا رہا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر سکون یا کسرہ کے ساتھ بولتے ہیں، جیسے مغالطہ۔ جی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یفعلو کے وزن پہ جو فعل آ رہا ہے وہ 3 حرف کا ہے، 4 کا نہیں ہے؟ جزم، نہیں جزم تو دیکھیں اس میں بھی پھر آتی ہے یفتح، یضرب، ینصر، تو یضرب میں بھی تو آ رہی ہے نا، اس میں بھی تو جزم آ رہی ہے علامت مضارع کے بعد۔ اور سوچیں، اگر ہم اس کو ثلاثی مجرد سے کمپیئر کریں، ثلاثی مجرد 3 حرف کا ہوتا ہے نا، تو اس میں دیکھیں یفتح، یضرب، ینصر، یسمع، یکرم، علامت مضارع پہ کیا بول رہے ہیں ہم؟ فتحہ۔ ہاں بالکل، یہ ضمہ جو ہے اس سے پہچانتے ہیں، اسی لیے میں نے 2 دفعہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ جب آپ ماضی 4 حرف کا لاتے ہیں، چاہے وہ 4 حرف اصلی ہوں یا ان میں کوئی حرف زائد ہو، اگر ماضی کا کاؤنٹ 4 کا ہے، ماضی میں 4 حرف آ رہے ہیں، تو اس کا مضارع ہمیشہ ضمہ سے سٹارٹ ہوگا۔ اور یہ جو مضارع کی علامت پہ ضمہ بول رہے ہیں، یہی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ فعل 4 حرف کا ہے، یفعلو۔ تو یا کے ضمہ سے میں پتہ چلے گا کہ اس کا ماضی 4 حرف کا 3 حرف کا نہیں ہے۔ تو اب یفعلو کا ماضی میں فعل نہیں بولوں گا بلکہ افعل، کیونکہ ضمہ سے مجھے پتا ہے کہ یہاں ماضی میں 4 حرف تھے، اور وہ کون سا حرف ہے جو مضارع میں گرا ہوا ہے؟ وہ obviously حمزہ گرا ہوا ہے، تو یفعلو کا ہمیشہ ماضی افعل بولیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو کمپیئر کریں یفعلو کے ساتھ، تو یفعلو کا ماضی کیا ہوگا؟ فعل، وہ ضرب کے وزن پہ آ رہا ہے، ضرب یضرب، تو یفعلو فعل۔ تو یہ 3 حرف کا فعل ہے یا 4 حرف کا، یہ ہم صرف علامت مضارع کی حرکت سے پہچان لیں، اور سم ٹائمز یہ پہچاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ مضارع پڑھتے ہیں کبھی اور وہ یفعلو کا ہے لفظ یا یفعلو کے وزن پہ آ رہا ہے، اس سے معنی پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ مثلا ایک فعل ہم بولتے ہیں ینزلو، اب ینزلو کا ماضی کیا ہوگا؟ انزلہ یا نزلہ؟ ینزلو، ینزلو obviously 3 حرف کا ہے نا، تو علامت مضارع بھی چونکہ فتحہ ہے، تو نزلہ، اب نزلہ کا مطلب ہے اترنا، ٹھیک ہے؟ تو ینزلو کو ہم لیں گے اس معنی میں کہ وہ اتر رہا ہے۔ لیکن اگر لفظ ہم پڑھیں ینزلو، تو ینزلو کا ماضی کیا ہوگا؟ انزلہ، اس کا معنی ہم کریں گے اتارنا، ٹھیک ہے؟ تو ینزلو یعنی وہ نازل کرتا ہے، وہ اتارتا ہے، تو اب معنی بھی چینج ہو رہا ہے دونوں کا۔ ہم بولتے ہیں ادھر آپ کو اتنا فرق نہیں لگ رہا ہے، یہاں تو اترنا اور اتارنا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ زیادہ فرق آتا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہم بولتے ہیں یعرضو، اب یعرضو کا ماضی کیا ہوگا؟ یعرضو، عین را اور ضاد ہے، اس کا ماضی ہے عرضا، 3 حرف کا ہے عرضا، باب ضرب سے عرضا یعرضو۔ عرضا کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، کوئی چیز ڈسپلے کرنا، سامنے رکھنا، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، میں یہ عرض کر رہا تھا، یعنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا تھا۔ درخواست کو بھی ہم عرض بولتے ہیں نا، جو چیز ہماری جو سبمیشن ہے، جو ہم کسی کے سامنے رکھتے ہیں اپنی درخواست، تو اسے بھی ہم عرض کہتے ہیں۔ تو عرضا یعرضو ہے پیش کرنا، کوئی بات سامنے رکھنا یا کوئی چیز کسی کے سامنے پیش کرنا۔ لیکن اگر ہم بولیں یعرضو، یعرضو کا ماضی کیا ہوگا؟ اعرضا، ٹھیک ہے؟ تو
आरादा का मतलब है एराज करना, बेरुखी करना। अब देख रहे हैं माना ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। या रिजू है पेश करना, यो रिजू है नजरअंदाज करना, मुंह फेर लेना, एराज करना। तो ये हम फर्क मुजारे में सिर्फ कर रहे हैं किससे? अलामत मुजारे की हरकत से, कि अगर दम्मा है तो वो 4 हर्फ का फेल है और वो बाबे फाल से कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर अलामत मुजारे पे फतहा है तो वो 3 हर्फ का फेल होगा बाब दराबा का, तो फिर उसका मान हम उसके मुताबिक लेंगे। ठीक है, तो अफ़अला युफ़इलु, देखने में ये मुजारे 3 हर्फ का लगेगा, लेकिन फिर अलामत मुजारे पे आप देखेंगे कि अगर उस पर दम्मा है तो वो इफ़ाल से आ रहा है वो लफ्ज़, और मस्दर इनका ऑब्वियसली इफ़ाल पे बोलेंगे। तो अब इस पे बहुत से लफ्ज़ हमें मिलते हैं। मसलन हम पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता, अनअमता, या एक और जगह आया कुरान करीम में उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। तो अनअमा, अनअमा का मुजारे क्या होगा? युनइमु। ठीक है, युनइमु। इसी तरह आप कभी मस्दर पढ़ते हैं, सॉरी मुजारे पढ़ते हैं युफिलु के वजन पे, तो आप माजी उससे बना सकते हैं। मसलन हम पढ़ते हैं अगर एक जगह वहुम अन आयातिही मुअरिदून, हाँ, लेकिन मुअरिदून को अगर युरिदून मिसाल के तौर पे पढ़ा जाए तो युरिदू, युरिदू का माजी क्या होगा? आरदा। ठीक है, इसी तरह एक बहुत मशहूर लफ्ज़ है युनज़िरु, युनज़िरु अक्सर आता है कुरान करीम में। तो युनज़िरु का माजी क्या होगा? अनज़रा, बिल्कुल खबरदार करना, डराना। युनज़िरु अनज़रा, और मस्दर इंज़ार। और मस्दर आप उर्दू में भी बहुत से देख लेंगे, इसमें जैसे इख्बार है, जैसे इनाम है, इंजार है, इम्कान है, ईमान है, ये सारे लफ्ज़ आपको इफ़ाल के वज़न पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे अहसना युहसिनु इहसान, या अस्लमा युस्लिमु इस्लाम। और भी बहुत सी मिसालें आपके जहन में आए तो बताइए ज़रूर। तो अब जितने भी लफ्ज़ इफ़ाल के वज़न पे आप देखेंगे, उनमें जो पहला हमज़ा है और जो सेकंड लास्ट अलिफ है वो ज़ायद है, उन दोनों को निकाल के बाकी 3 हर्फ माद्दे के बचेंगे, और उनका माजी अफला के वज़न पे और मुजारे हम युफिलु के वज़न पे ला सकते हैं। ठीक है, तो और भी आगे मैंने बहुत सी मिसालें दी हुई हैं इस स्लाइड पे, या आप खुद देख सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 वज़न हो गए 4 हर्फी फेल के। मैं एक दफ़ा वो दोबारा बता देता हूँ। एक हमने पढ़ा फ़अला युफ़इलु तफ़ील, फिर फ़अला युफ़ाइलु मुफ़ाअला, तीसरा वज़न है अफ़ला युफ़िलु इफ़ाल। फ़अला युफ़इलु तफ़ील, फ़अला युफ़ाइलु मुफ़ाअला, अफ़ला युफ़इलु इफ़ाल। मिसाल के तौर पे नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील, नाज़ला युनाज़िलु मुनाज़ला, अनज़ला युनज़िलु इंज़ाल। हर एक का माना मुख्तलिफ है। आप देख रहे हैं इन तीनों में रूट सेम है, एक ही मादे से तीनों फेल आ रहे हैं, लेकिन चूँकि वज़न मुख्तलिफ है, बाब मुख्तलिफ है, तो माना भी मुख्तलिफ है। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ को उतारना। नाज़ला युनाज़िलु मुनाज़ला, मैदान जंग में आमने सामने होने को ललकारना, यानी जैसे जंग के मौके पे 2 घुड़सवार एक दूसरे को 1 to 1 फाइट की जो दावत देते हैं ना, कि हम मतलब तुम भी अपने घोड़े से उतर के आ जाओ, मैं भी उतर के आ जाता हूँ, तो वहां पे भी उतरने का माना है, लेकिन जैसे मुनाज़ला है कि 2 घुड़सवारों का एक दूसरे को आमने सामने मुकाबले की दावत देना। और इंजाल जो है अनज़ला युनज़िलु इंजाल, वो एक दफ़ा किसी चीज़ को ऊपर से नीचे लाने के माना में बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों नून ज़ा लाम से हैं, लेकिन हर एक का बाब मुख्तलिफ है। तो 4 हरफी फ़ेल के ये 3 औज़ान हैं, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील, नाज़ला युनाज़िलु मुनाज़ला, अनज़ला युनज़िलु इंज़ाल, यानी फ़अला युफ़इलु तफ़ील, फ़अला युफ़ाइलु मुफ़ाअला, अफ़अला युफ़इलु इफ़ाल। आगे अब देखते हैं 5 हर्फ का जो फ़ेल है उसके औज़ान।
تو 5 حرفی افعال میں ہم ٹوٹل 4 وزن پڑھیں گے، 4 ابواب، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم 5 حرف کا فعل کہہ رہے ہیں تو ہم اوبیسلی ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ ماضی 5 حرف کا ہے، تو 3 اس کے حروف اصلی ہوں گے، 2 حرف زائد ہوں گے۔ ٹوٹل 4 ابواب ہم یہ پڑھیں گے 5 حرفی کے، اور ایک باب پھر 6 حرفی کا۔ بس ہم نے یہ مزید فی کے اوزان پڑھنے ہیں، اور یہ اوزان اگر آپ کو آئیں تو انشاءاللہ آپ کو کہیں پہ بھی عربی میں خاص طور پہ افعال کے پہچاننے میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پہلا باب ہے 5 حرفی میں باب تفعل۔ تفعل جب ہم بولتے ہیں تو عین پہ تشدید ہے اور ضمہ ہے، تفعل۔ اس کا ماضی ہوتا ہے تفعل، یعنی آپ اس کو اگر ہم پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اسی سے ریلیٹ کر کے پڑھیں تو باب تفعیل کا ماضی تھا فعل۔ فعل میں 4 حرف تھے نا، عین مکرر آ رہا تھا، 2 دفعہ آ رہا تھا۔ یہی فعل سے پہلے ہم تا ایڈ کر دیں تو تفعل بن جاتا ہے، تفعل، ٹھیک ہے؟ وہی فعل سے پہلے ہم نے تا ایڈ کیا، فعل 4 حرف تھے، تفعل 5 حرف ہو گئے، ایک تا ایکسٹرا سٹارٹ میں، اور پھر عین جو ہے وہ 2 دفعہ آ رہا ہے، تو ایک دفعہ اوبیسلی وہ ایکسٹرا ہے، تو تفعل یہ 5 حرف کا وزن ہے۔ اب مضارع جب بنائیں گے تو علامت مضارع آئے گی سٹارٹ میں، یعنی تا سے پہلے ہم یا ایڈ کریں گے۔ یہاں یا پہ کیا بولیں گے؟ علامت مضارع پہ ضمہ آنی چاہیے، فتحہ آنی چاہیے، کیا بولنا چاہیے ہمیں؟ یتف بولوں گا یا یتف؟ فتحہ آنی چاہیے، زبر۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ کیٹیگوریکلی جو 4 حرف کا ہے ماضی، صرف ان کا مضارع ضمہ کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے۔ 5 حرف والے، 6 والے، یہ بھی زبر کے ساتھ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ جو پیش آتا ہے نا مضارع کے سٹارٹ میں ضمہ، وہ صرف 4 حرف کے فعل کے لیے آتا ہے۔ اس میں اب ہم فتحہ بولیں گے۔ اچھا، دوسری بات جو عین الکلمہ ہے، جو سیکنڈ لاسٹ ہے، اس پہ ہم پہلے بول رہے تھے کسرہ مضارع میں، فعل یفعل، فعل یفاعل، افعل یفعل، ہر جگہ عین پہ کسرہ ہم نے بولا تھا، لیکن یہ والا جو ہے اس مضارع باب تفعل کا، اس کے مضارع میں ہم عین کی حرکت چینج نہیں کرتے، یعنی اس کے عین پہ بھی فتحہ ہی بولی جاتی ہے، تو یتفعل، یا بھی فتحہ کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ، اور عین بھی چینج نہیں ہوگا، ایسے ہی بولیں گے یتفعل، ٹھیک ہے؟ تفعل، یتفعل۔ تو اس میں کوئی آپ کو اتنا چینج نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ علامت مضارع ہم ایڈ کر رہے ہیں بس، اور لام کو ہم مضارع اگر رفع میں ہوگا تو اینڈ پہ ضمہ کے ساتھ بولیں گے، تو تفعل یتفعل۔ اس باب میں عین کی حرکت بھی چینج نہیں ہوتی۔ مصدر جو ہوتا ہے اس کا، وہ اس میں عین پہ ہم ضمہ بولتے ہیں، تفعل۔ ماضی مضارع دونوں میں زبر ہے عین پہ، لیکن مصدر میں ضمہ ہے، تفعل یتفعل، تفعل، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں تکبر، تکبر ہے، اسی طرح ہم تکلم بولتے ہیں، تبسم بولتے ہیں، تو یہ سارے لفظ تفعل ہی کے وزن پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تفکر، بالکل، تفکر، تدبر، ٹھیک ہے؟ تدبر بھی اسی پہ ہے، تفکر بھی اسی پہ ہے، تمدن اسی پہ ہم بولتے ہیں، جو تمدن کہا جاتا ہے سویلائزیشن کے لیے، تو بہت سے آپ کو لفظ اس پہ ملیں گے کامن، ٹھیک ہے؟ مثلا تعلم، تو تعلم اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یا ایسی زبر کے ساتھ آئے گا، اور پھر آگے عین الکلمہ پہ بھی زبر ہوگا، یتعلم، تعلم یتعلم، اور مصدر ہوگا تعلم، ٹھیک ہے؟ ہاں، اسی طرح تعجب، بالکل، تعجب جو بولتے ہیں اردو میں، وہ بھی اسی وزن پہ ہے۔ اسی طرح تقبل،
یتقبل اور مصدر تقبل. تشکر بالکل صحیح ہے، وہ بھی اسی پہ، تو اس کا فعل تشکرا یا تشکرو تشکر ہو جائے گا. تعجب جو ہے وہ بھی تعجبا یا تعجبو تعجب بولیں گے، یا تفکر تفکرا یا تفکرو تفکر. ٹھیک ہے، تو بہت سارے لفظ آپ کو اس پہ ملیں گے. چلے آگے اس کی اور ایگزامپلس گیون ہیں، تو یہاں سے بھی آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لفظ آپ کو اس پہ مل جاتے ہیں. اچھا، عموماً اس وزن پہ جو لفظ آتا ہے اس میں زیادہ تر تکلف کا مطلب ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو ذرا محنت کے ساتھ کرنا. ایک چیز نیچرلی نہیں ہو رہی لیکن محنت کر کے کوشش کر کے اس کو کیا جا رہا ہے، یا آسانی سے نہیں ہو رہی، اس پہ مشقت اٹھا کے کی جا رہی ہے ایک کام. یا اس میں ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہت دھیان سے کرنا، بہت زیادہ اس پہ محنت جیسے انسرٹ کر کے بہت کوشش کر کے کرنا ایک چیز کو، تو اس معنی میں بھی آتا ہے. جیسے تعلم ہے نا، سیکھنا، تو سیکھنے میں وہی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک اس میں محنت بھی درکار ہے اور تکلف بھی درکار ہے. کئی دفعہ دل نہیں کر رہا ہوتا پھر بھی جیسے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں باقی بھی جو لفظ آتے ہیں اس وزن پہ ان میں زیادہ تر یہ والا شیڈ میننگ کا ہوتا ہے. اچھا، اگلا باب ہے باب تفاعل. تو یہ بھی اسی سے ملتا جلتا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا. جیسے ہم نے 4 حرفی میں دیکھا تھا فاعل یفاعل مفاعلہ، وہی جو فاعل ہے اگر ہم اس سے پہلے تا ایڈ کر دیں تو تفاعل بنتا ہے لفظ. فاعل تفاعل، فاعل 4 حرف ہے تو تا ایڈ کیا تو تفاعل. ٹھیک ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے. اس کا بھی جو مضارع بنائیں گے وہ باب تفعل کی طرح ہی ہوگا. تو یا پہ فتحہ، اور اس باب میں بھی عین کی حرکت چینج نہیں کرتے، عین پہ بھی فتحہ ہی آتا ہے. تو تفاعل یتفاعل، یہ تفعل کی طرح آ رہا ہے نا، اس کی حرکات اس سے ملتی جلتی ہیں. تو تفاعل یتفاعل، اور مصدر اس کا بھی جو ہے اس میں عین پہ ضمہ بولیں گے. تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعل. مثلا تعاون یتعاون تعاون، دو لوگوں کا ایک دوسرے کی مدد کرنا کسی کام پہ، تعاون. اسی طرح تقاتل یتقاتل تقاتل، کہ 2 گروپس ہیں یا 2 لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو تقاتل ایک دوسرے سے لڑنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ماضی مضارع دونوں میں عین پہ فتحہ لیکن مضارع میں ضمہ ہے. تو بولنے میں یہ اور تفعل ایک جیسے ہیں. فرق یہ ہے کہ تفعل میں عین پہ شد ہے، یہاں عین سے پہلے الف ہے، تو اس کو بولتے ہیں تفعل یتفعل تفعل. اس کو بولیں گے تفاعل یتفاعل تفاعل. آوازیں جیسی ہیں، تفعل یتفعل تفعل، تفاعل یتفاعل تفاعل. اور اس کی مثالیں بھی آگے گیون ہیں کافی ساری. اور اس میں بھی جو معنی آتا ہے زیادہ تر اس وزن میں، وہ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کام کا 2 اینڈ سے ہونا، 2 لوگوں کا مل کے کوئی کام کرنا، جیسے تعاون ہے کہ 2 یا زیادہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں کسی کام پہ. اور دوسرا اس سے بھی جو افعال آتے ہیں، کچھ افعال میں تکلف کا مطلب یا دکھاوے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام دکھانے کو کرنا، حقیقت میں نہ کرنا. جیسے ہم بولتے ہیں نا تغافل، تو تغافل جو شاعری میں بھی اکثر استعمال ہوتا ہے اردو میں، تو تغافل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کا کوئی آدمی دکھاوا کر رہا ہے کہ وہ غافل ہے، وہ بے خبر ہے، لیکن حقیقت میں وہ بے خبر نہیں ہوتا، اس سے پتہ سب ہوتا ہے، لیکن وہ ایکٹ ایسے کر رہا ہے یا دکھاوا ایسے کر رہا ہے جیسے وہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم شاعری میں عموماً تغافل جو ہے وہ محبوب کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، اس کے رویے کے طور پہ، کہ اسے سب معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کا عاشق ہے وہ کن حالات سے دوچار ہے،
لیکن وہ دکھاتا یہ ہے کہ جیسے وہ اسے کچھ پتہ نہ ہو، اسے کوئی خبر نہ ہو۔ اسی طرح تجاہل بولتے ہیں ہم، جیسے تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو تجاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جاہل بن جائے، یعنی اسے پتہ سب ہو۔ تجاہل عارفانہ کا مطلب یہ ہے اس ترکیب کا کہ ایک انسان کو پتہ ہے کسی بات کا، لیکن وہ کسی موقع پہ جاہل بن بیٹھے، یعنی جان بوجھ کے اپنے آپ کو جاہل دکھائے کہ نہیں نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت کو یا اس مظاہرے کو بھی تجاہل کہتے ہیں۔ تو یہ باب دو طرح کے معنی دیتا ہے، ایک یہ جیسے دکھاوے کے معنی دیتا ہے تصنع کے، اور دوسرا یہ دو طرفہ ہونے کے معنی دیتا ہے کسی کام کے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز جیسے اور یہاں پہ دیکھ لیں ہم، جیسے ان کو چار حرفی فعل سے دیکھ رہے ہیں نا کہ ملتے جلتے ہیں۔ اب تفعل جو ہے اس کا ماضی اور مضارع باب تفعیل کے قریب قریب ہے، فعل تفعل، تا کا فرق ہے نا۔ اسی طرح فعل تفعل، باب مفاعلہ اور باب تفاعل بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا وزن ملتا جلتا ہے تو یہ اوور آل ویسے بھی اصول ہے زبان میں، یعنی اور زبانوں میں بھی ہے، اور عربی میں تو ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں دو لفظوں کا پیٹرن ملتا جلتا ہوگا تو آبویسلی ان کا میننگ بھی ملتا جلتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر دو چیزوں کی شکل ایک جیسی ہے تو ان کا معنی بھی ایک جیسا ہے، فارم ایک جیسی ہے تو میننگ بھی ایک جیسا ہے۔ تو جب فعل اور تفعل ایک جیسے ہیں اور فاعل اور تفاعل ایک جیسے ہیں، تو یہ جو دونوں ابواب ہیں یہ زیادہ تر آپس میں اکٹھے یوز ہوتے ہیں، ان کے گروپس ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو مادہ ہم باب تفعیل سے یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم باب تفعل سے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ جیسے گروپس کی شکل میں آتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں علامہ، تو علامہ اس نے سکھایا، تو تعلمہ اس نے سیکھا، دونوں کنیکٹڈ ہیں نا آپس میں۔ ایک آدمی نے سکھایا تو سکھانے کے نتیجے میں کوئی سیکھے گا نا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں درسا، اس نے پڑھایا، تو تدرسا اس نے پڑھا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں قدمہ، اس نے آگے کیا، تقدمہ وہ آگے بڑھا۔ اخرا اس نے پیچھے کیا، مؤخر کر دیا یا پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ تأخرا تو وہ پیچھے کی جانب چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپس میں کنیکشن ہے نا ان کا، آپ دونوں مل رہے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح باب مفاعلہ اور باب تفاعل میں بھی جو افعال آتے ہیں وہ بھی جیسے کمبینیشن میں ہوتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں قاتلا کہ اس نے لڑائی کی، تو تقاتلا ان کی لڑائی ہوئی، تو لڑائی کرنے کے نتیجے میں لڑائی ہوگی نا، تو وہ دونوں آپس میں جیسے جڑے ہوئے ہیں یہ افعال۔ اسی طرح مثلا ہم کہتے ہیں آونا اس نے مدد دی، تو تعاونا آپس میں مدد ہوئی، تو یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ سابقہ اس نے دوڑ لگائی یا اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تسابقہ وہ آگے نکل گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ آپس میں اکٹھے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، باب مفاعلہ اور باب تفاعل، اور باب تفعیل اور باب تفعل، ان کا پیر بنتا ہے آپس میں۔ تو زیادہ تر جو ہم روٹ باب تفعیل سے لا رہے ہوتے ہیں وہ روٹ باب تفعل سے بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے، میننگ کے فرق کے ساتھ۔ اور اسی طرح جو مفاعلہ سے ہم یوز کرتے ہیں زیادہ تر اس مادے کو ہم باب تفاعل سے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا آگے چلیں، تیسرا ہے ہمارے پاس باب، اس میں 5 حرفی افعال میں باب افتعال، یہ اب نیا ہے۔ اس کا جو ماضی ہے وہ ہوتا ہے افتعال کے وزن پہ، افتعال۔ یہاں چونکہ 5 حرف کا ہے تو آبویسلی 2 حرف زائد ہیں، ایک جو الف ہے شروع میں وہ زائد ہے، اور جو تا آ رہا ہے تیسرا حرف وہ بھی زائد ہے۔ افتعال، یہ 5 حرف ہیں، افتعال۔ افتعال کے وزن پہ جتنے بھی لفظ آتے ہیں عربی میں وہ ماضی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں الف اور تا زائد ہوتا ہے، یہ 2 باتیں ہمیں پتہ چل گئی۔ اب افتعال سے جب ہم مضارع بنائیں گے
تو یا پہ آبویسلی ہم ضمہ نہیں بولیں گے، ہم فتحہ بولیں گے، زبر آئے گا، چونکہ ضمہ ہم پڑھ چکے کہ صرف 4 حرفی فعل میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائیں، یہ جو حمزہ آ رہا ہے شروع میں، کیا یہ مضارع میں بولوں گا حمزہ یا حمزہ ڈراپ ہو جائے گا؟ یعنی یا افتا بولوں گا یا یفتا بولوں گا، کیا ہونا چاہیے؟ یا اف یا یف، یہ حمزہ بیچ میں نہیں آئے گا۔ جیسے اب اوپر ہم نے باب فعال میں دیکھا تھا نا کہ ماضی میں جو سٹارٹ میں زائد حمزہ ہوتا ہے وہ مضارع میں گرا دیا جاتا ہے آسانی کی خاطر، تو یا اف کے بجائے ہم بولتے ہیں یف۔ تو یہاں پہ بھی مضارع میں آپ کو ایک حرف کم لگے گا چونکہ حمزہ ڈراپ ہو گیا نا۔ باقی جو اور آپ نے کیا چینج کرنا ہے، حمزہ گرا دیا ہم نے، عین کلمہ جو ہے اس کو مضارع میں کسرہ دیں گے، زیر کے ساتھ بولیں گے، تو مضارع کیا بنا ہمارے پاس؟ یفتعیلو، یفتعیلو، یہ مضارع یفتعیلو، ٹھیک ہے۔ اب مضارع اگر کوئی آدمی دیکھے تو وہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ شاید 4 حرف آ رہے ہیں، فا، تا، عین، لام، صرف 4 حرف ہیں، لیکن پھر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں جب علامت مضارع ہٹے گا تو سٹارٹ میں حمزہ آ جائے گا، افتعال، تو یہ 5 ہی حرف ہیں لیکن حمزہ مضارع میں ڈراپ ہو جاتا ہے۔ افتعال، یفتعیل، اور مصدر افتعال، افتعال، مصدر میں سیکنڈ لاسٹ ایک الف ایڈ ہوتا ہے، لام سے پہلے ایک الف ایڈ کرتے ہیں، وہ مصدر 6 حرف کا ہے۔ الف پہلا یہ بھی زائد ہے، تا بھی زائد ہے، اور جو سیکنڈ لاسٹ الف ہے وہ بھی زائد ہے، تو یہ اس کا وزن ہوا افتعال، یفتعیل، افتعال، بالکل جیسے ذکیہ نے اگزامپل دی اشتعال، اشتعال اسی وزن پہ ہے، تو اس کا ماضی ہوگا اشتعال، مضارع یشتعیل، اور مصدر اشتعال، اور مادہ کیا ہوگا؟ الف تا اور الف نکال دیں تو شین عین لام، یعنی جو شعلہ نہیں بولتے ہم، آگ کا شعلہ، تو اسی سے اشتعال کا مطلب ہے بھڑک اٹھنا، یعنی آگ پکڑ لینا کسی چیز کا، اشتعال میں آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم بولتے ہیں اجتہاد، اجتہاد بھی سیم وزن پہ ہے، تو ماضی ہوگا اجتہاد، مضارع یجتہد، اور مصدر اجتہاد۔ استمع، یستمع، استماع، ٹھیک ہے۔ اور کوئی مثال آپ کے ذہن میں آئے تو بتائیے، لفظ بہت ملیں گے آپ کو اس پہ۔ آگے اس کی جیسے کچھ ایگزامپلز بھی ہیں، اور اس وزن پہ جو آتا ہے فعل، اس میں ہم زیادہ تر یہ معنی آ رہا ہوتا ہے اس وزن پہ کہ یہ کام بہت محنت سے اور بہت دھیان سے کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی ایک کام میں ایکسٹرا ایفرٹ پٹ ان کرنے کا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے استماع کا مطلب ہے غور سے سننا، ویسے سمیع یسمع سننا، لیکن استمع یستمع غور سے سننا، اسی لیے یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ جب پڑھا جائے تو سنو، تو سورۃ الاعراف میں وہاں یہ لفظ ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہاں یہ نہیں آیا کہ فَاسْمَعُوا لَهُ، بلکہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اسے، تو یہ غور سے ایک کام کرنا۔ اسی طرح اجتہاد جو ہے خوب محنت کرنا۔ انتقال، بالکل انتقال جو ہے وہ بھی اسی وزن پہ ہے، تو ماضی ہوگا انتقل، مضارع ینتقل، منتقل ہو جانا، ایک چیز کا شفٹ کرنا یا موو کر جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ انتقال ہے، اور انتقال کا مادہ ہوگا نقل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اتصال، اتصال بھی اسی سے، اتصال یتصل، اتصال، رابطے میں رہنا۔ اور ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس، جیسے اجتہاد یہ ہم دیکھ چکے پہلے بھی، استماع، اختبار، اختبار یعنی کسی کو جانچنا، اس کی خبر لینا کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ امتحان بھی اسی سے آتا ہے، امتحان یمتحن، امتحان۔ پھر انتظار بھی اسی سے ہے، اور اجتناب بھی اسی وزن پہ ہے۔ آخری وزن جو ہے 5 حرفی فعل میں وہ ہے انفعال، اور یہ بولنے میں افتعال جیسا ہے،
فرق صرف یہ ہے کہ افتعال میں الف اور تا ایکسٹرا ہیں، جبکہ انفعال میں الف اور نون ایکسٹرا ہیں. آواز ان کی ایک جیسی ہے، صرف زائد حرف کا فرق ہے. یہاں زائد حرف الف اور نون، افتعال میں زائد حرف الف اور تا، لیکن بولنے میں ان کی زبر زیر پیش ایک جیسی آ رہی ہے. تو انفعال کا بھی ماضی کیا ہوگا؟ جیسے افتعال میں تھا افتعلا، تو یہاں ہوگا انفعلا. انفعلا، پہلے جو الف اور نون ہے وہ زائد ہے. اب انفعلا کا مضارع کیا ہونا چاہیے؟ یا ان کہ ین. obviously حمزہ گرا دیں گے، علامت مضارع پہ فتحہ ہوگی، پھر حمزہ نہیں آئے گا، ڈائریکٹ نون آئے گا، اور عین الکلمہ کو کسرہ سے چینج کر دیں گے. تو ینفعلو، ینفعلو، انفعل ینفعلو، اور مصدر انفعال، انفعل ینفعل انفعال. یہاں بس یہ ذہن میں رکھیں، چونکہ آپ کے ابھی کافی ساری مثالیں آپ کے پاس ایسی آئیں گی جن میں اردو میں نون ہوتا ہے لیکن نون کے بعد تا بھی ہوتا ہے. تو ایسے لفظ یہ نوٹ کر لیں ابھی سے اپنے پاس، ایسے لفظ جو آپ کو انفعال یا افتعال کے وزن پہ لگ رہے ہوں اور ان میں الف کے بعد نون بھی ہو اور تا بھی ہو، جیسے انتقال، انتظار، انتقام. تو ایسے لفظ باب افتعال سے ہوتے ہیں ہمیشہ، وہ انفعال سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں الف کے بعد نون اور تا دونوں ہوں وہاں ہمیشہ یاد رکھیے گا جو نون ہے وہ مادے کا ہوتا ہے اور تا ایکسٹرا ہوتا ہے. تو انتقال نقل سے ہے، انتظار نظر سے ہے، انتقام نقم سے ہے. یہ انفعال کی ایگزامپلز نہیں ہیں، یہ افتعال کی ایگزامپلز ہیں. کلیئر؟ انفعال میں جو نون آئے گا اس کے بعد تا نہیں ہوگا، تا کے علاوہ اور کوئی حرف آ رہا ہے اگر، تو پھر ٹھیک ہے، وہ باب انفعال کی ایگزامپل ہے. جیسے نہیں، انتقال آپ نے کہا، انتقال افتعال پہ چلا گیا، چونکہ زائد حرف کے ڈفرنس ہے نا، تو انتقال میں نون ایکسٹرا نہیں ہے، نون مادے کا تا ایکسٹرا ہے. انفعال کی ایگزامپل ہے انقلاب، جیسے انقلب ینقلب، انقلاب. اسی طرح بولتے ہیں انقطاع، منقطع ہو جانا ایک چیز کا، بولتے ہیں نا انقطاع، تو وہ بھی اسی کی مثال ہے. انقطع ینقطع، انقطاع. انکسر ینکسر، انکسار، انکسار اردو میں بھی بولا جاتا ہے، منکسر المزاجی بھی کہتے ہیں نا انکسار. پھر ہم بولتے ہیں انعکس ینعکس، انعکاس. انعکاس ایک چیز کا ریفلیکٹ ہونا دوسری جگہ. ایک مثال آئی ہے اختصار. اختصار باب افتعال کی ایگزامپل ہے، اس میں چونکہ نون نہیں آ رہا، تا ایکسٹرا ہے. اختصار افتعال سے ہے، اختصر یختصر، اختصار. انفعال میں یہ ایگزامپلز ہیں، جیسے انطلاق ہے، انشراح ہے، اور انفصال ہے، جیسے انقسام ہے. تو یہ ایگزامپل. انہدام بولتے ہیں ایک چیز کا منہدم ہو جانا، تو یہ بھی باب انفعال سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 اوزان ہیں ہمارے پاس 5 حرفی فعل کے: تفعل یتفعل تفعل، تفاعل یتفاعل تفاعل، افتعل یفتعل افتعال، انفعل ینفعل انفعال. آگے ہر ایک کی ایگزامپل بھی گیون ہے. تو ہمارے پاس ٹوٹل وزن ہو گئے 7. 3 ہم نے پڑھے تھے 4 حرفی فعل: فعل یفعل تفعیل، فاعل یفاعل مفاعلہ، افعل یفعل افعال. اور 4 یہ ہیں: تفعل یتفعل تفعل، تفاعل یتفاعل تفاعل، افتعل یفتعل افتعال، انفعل ینفعل انفعال. بس اب آخری وزن پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ مکمل ہو جائیں گے. مزید فی 6 حرفی فعل کا ہم صرف ایک وزن پڑھیں گے، باب استفعال. اس کا ماضی ہوتا ہے استفعل. تو 3 حرف زائد ہیں، الف سین تا، شروع کے تینوں حرف زائد. مضارع بنے گا تو حمزہ نہیں آئے گا اور عین پہ کسرہ آ جائے گی. یستفعلو، یستفعلو. اور مصدر استفعال، جیسے استغفر یستغفر استغفار، استعمل یستعمل استعمال. یا
استفسر یستفسر استفسار، استحسن یستحسن استحسان، اور استکبر یستکبر استکبار. اس وزن میں زیادہ تر کوئی چیز مانگنے کے معنی ہوتے ہیں، مانگنا جیسے بخشش مانگنا، کام میں لانا، سوال کرنا، اس طرح طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے. ایک ایگزامپل آئی ہے انخلا. ہاں انخلا جو ہے باب انفعال کی مثال ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مزید فی کے 8 ابواب ہیں، بس یہ آپ نے اچھے سے ان کو یاد کر لینا ہے اور ان کا جو آپس کے ڈفرینس ہے وہ سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے. پریکٹس کے لیے آپ کے پاس ایگزامپلس بہت ساری ہیں، اردو میں بھی آپ کو بہت سے لفظ ملیں گے. آپ نے بس ان کو 8 یہ جو ابواب ہیں نا یہ تو یاد ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپلیکیشن دیکھیں گے کہ کسی بھی ٹیکسٹ سے کوئی فعل آ رہا ہوگا تو اس میں پھر دیکھا کریں گے کہ یہ کون سا، یہ فعل کس وزن سے ہے. لیکن آبویسلی آپ کو اگر پہلے سے یاد ہو تو پھر آسان ہوتا ہے سمجھنا. تو اس دفعہ آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ یہ آپ نے مزید فی کے جو 8 ابواب ہیں انہیں سب کو مکمل ماضی مضارع مصدر ان کا سمجھ کے آنا ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ کہاں کون سا لفظ کس باب سے آ رہا ہے، کیسے پہچانتے ہیں. بہتر جی. السلام علیکم.